بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الکریم والفرقان الحکیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم المکین الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ و سلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سر مبارک تھا سجدے اندر، سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ سر مبارک تھا سجدے اندر۔ تھوڑا سا رویوں کو تبدیل کیجئے گا۔ میں بے حد شکر گزار ہوں، ہمارے محبوب المشائخ بھی ہیں، ہمارے سروں کے تاج بھی ہیں، ہمارے بہت پیار کرنے والے، اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرنے والی ہستی۔ ان کا حکم میں جو ہی پہنچا، سفر کا انہیں خیال تھا۔ بہرحال قاری صاحب ابھی تلاوت بعد میں کریں گے۔ یہ پوری سال کی محنت ہوتی ہے میرے بھائی جناب ملک منیر احمد ناز صاحب کی اور جناب حاجی محمد ایوب سیال صاحب کی، کہ جن کی جملہ کاوشوں سے مرکزی نعت کونسل کے زیر اہتمام یہ اصالہ ثواب کی یہ سالانہ محفل سجتی ہے۔ آپ دور و نزدیک سے چل کے آتے ہیں، ایک بار اسے ٹھیک کر دیں اگر ہو سکتا ہے، نہیں تو بند کر دیتے ہیں۔ تو خطابات عام طور پر ہمیں وہی مزہ دیتے ہیں، بندہ ایک کان کے اوپر ہاتھ رکھے، سر لگائے، چپ کر کے چلا جائے، نہ آپ کو کوئی پتہ ہو نہ خطاب کرنے والے کو کوئی پتہ ہو۔ خطاب کروانے والے بھی وہ بھی بازاری بن چکے ہیں، کرنے والے جو ہیں وہ بھی بازاری بن چکے ہیں، سننے والے ہم ویسے ہی اس کام کے ماہر بن چکے ہیں۔ آئیں دنیا داری دکھلائیں، لنگر کھائیں اور چپ کر کے چلے جائیں۔ لیکن آج تھوڑے سے رویے کو تبدیل کیجئے گا۔ میں تقریباً 4 بجے بلکہ 3:30 بجے چوک اعظم سے روانہ ہوا، ٹھیک 8:30 بجے ہم شاہ پور شہر کے اندر پہنچے۔ میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں، نیا مقام نہیں، اور پہلی بار میں کوئی خطاب نہیں کر رہا۔ سبق سنانا ہے قبلہ پروفیسر محبوب حسین چشتی صاحب کو،
ان سے محبتیں لینی ہیں، ان سے دعائیں لینی ہیں۔ آپ جتنے تشریف فرما ہیں، ایک بندہ بھی پورے مجمع میں سے اگر آج سنور گیا میری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ 15 محرم الحرام ہے، لوگ مقام حسین بیان کرتے ہیں، شان حسین سناتے ہیں۔ شہادت کو ہم نے قصے کے طور پر سننا اور سنانا شروع کر دیا، مقصدیت کو ہم بھول گئے۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ سارا سال جو بندہ سود کے اوپر پیسہ کھاتا رہے، وہ بھی 10 محرم الحرام کو اگر سبیل کا دودھ پلانا شروع کر دے تو وہ بھی کہتا ہے مجھ سے بڑا حسینی کوئی نہیں۔ آئیے آج قرآن کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے، یزید کون تھا، حسین کون تھا۔ میرے یہ جملے سماعت فرمائیے، دل میں اتر جائیں، نہ بول سکیں تو قیامت کے دن میں آپ سے یہ اپنا حق لوں گا کہ سر مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، آگے رسول پیچھے صحابہ، کر فرض اپنا وہ ادا رہے تھے۔ اسی ماحول میں مسکراتے ہوئے حسین گھر سے تشریف لا رہے تھے۔ وہ پشت نانا پہ سوار ہو کر دنیا والوں کو یہی تو بتلا رہے تھے، پیو گے کوثر ملے گی جنت، سر معاشر اسے چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نعرہ بزرگوں نے لگوایا ہے، آدھے بندے بولیں آدھے بندے نہیں بولے۔ اگر کوئی کسی کا نقصان ہوتا ہے تو چپ رہے، اگر ثواب ملتا ہے تو ایک بار پھر بزرگوں نعرہ لگوائیں۔ کھلواڑ ہمارے ساتھ یہ ہوا قبلہ۔ آج میں اس سوشل میڈیا کا دور ہے، حاجی صاحب جان، دکھ کی بات یہ ہے، آج ایک نوجوان لڑکا وہ مجلس پڑھ رہا تھا، منہ کے اوپر ریش نہیں اور شکل عجیب و غریب قسم کی بنائی ہوئی، اور مجلس پڑھتے پڑھتے اسی داد کے چکر میں، پیسے لینے کے چکر میں ایمان کا کھلواڑ اس طرح کیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بندے زیادہ ہونے سے انسان جو ہے وہ لیڈر بڑا نہیں بنتا، لیڈر بڑا وہ ہوتا ہے جس کے تھوڑے ہوں لیکن پکے ہوں۔ پھر اس نے جو اگلی بات ستم کیا، اس نے جو ظلم کیا وہ یہ تھا، اس نے کہا کہ تاریخ اسلام کے اندر 2 ہی بڑے لیڈر ملے ہیں اسلام کو، یا محمد ہے یا حسین ہے۔ اس نے کہا پھر آؤ مقابلہ تم موازنہ خود کر کے دیکھو، محمد دن کی روشنی میں لوگوں کو بلاتے ہیں، آؤ دین کی طرف آتا کوئی نہیں، اور پھر دوسری طرف حسین رات کی تنہائی میں چراغ کو بجھا کر لوگوں کو کہتے ہیں چلے جاؤ، چاہتا کوئی نہیں۔ اس نے کہا کہ فیصلہ تم کرو، محمد بڑے ہیں یا حسین بڑے ہیں؟ میں نے کہا حیا کر، لحاظ کر، ہم تو ببانگے دہل نبی کے منبر سے یہ پیغام دے رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم جس کو جو کچھ ملا، جتنا ملا، حسین کو لاکھ سلام، لیکن پہلے اس ہستی کو سلام کر جس نے حسین کو حسین بنایا ہے۔ پہلے اس محمد کی چوکھٹ پہ آ، پہلے اس محبوب کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا۔ بے شک میرے حسین جیسا کوئی نہیں، ہم تو کہتے ہیں کون حسین، جہان عزم و وفا کا پیکر، کمال دی کا ہے کیا پیمبر۔ آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا، سٹیج کے اس ابتدائی بندے سے لے کر آخری مسلمان کلمہ گو تک حق بنتا ہے میرا ساتھ دیجئے گا کہ جہان عزم و وفا کا پیکر، کمال دی کا ہے کیا پیمبر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور، جمال زہرا جلال حیدر، حسین تصویر انبیاء ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ جہان عزم و وفا کا پیکر، کمال دی کا ہے کیا پیمبر۔ گولڑوی صاحب داد دیں، حق بنتا ہے، ہم چپ رہتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر ہمارا نعت خان بک جاتا ہے، چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں۔ مجھے وہ منظر یار 12 سال پہلے جب میں اسی شاہپور میں آیا تھا، گاڑی سے اترتے تھے، موٹر سائیکل سے لے کر آتے تھے بھائی منیر احمد صاحب، 12 سال بیت گئے، نئی نئی گاڑیاں، سب کچھ، دولت، عزت، شہرت، یہ صدقہ مدینے کے تاجدار کی نالین کا نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔
دولت کو معیار نہ بناؤ، کردار کو معیار بناؤ۔ خدا را ان کے بن کے دیکھو تو صحیح۔ اب آپ مجمع نہ بولے دکھ نہیں ہوگا، میں داد لوں گا سٹیج والوں سے۔ قاری صاحب تشریف فرمائیں، حاجی صاحب تشریف فرمائیں، قاری صاحب ذرا سامنے بیٹھیں۔ دنیا والوں کو دنیا والوں کا ذکر مزہ دیتا ہے، ہم محمد کے فقیروں کو مدینے والے کا ذکر مزہ دیتا ہے۔ الحمدللہ ہم آل کے بھی نوکر، ہم اصحاب کے بھی نوکر۔ اور ظلم یہ ہے، افراط اور تفرید دیکھیں، ادھر یہ اور دوسری طرف ایک بدبخت نبی کے منبر پہ بیٹھ کے کہنے لگا، اس نے کہا کون کہتا ہے کرب و بلا یہ حق و باطل کی لڑائی تھی، یہ حسین کا ذاتی مسئلہ تھا۔ نعوذ باللہ وہ باغی اور یزید برحق۔ میں نے کہا او بدبخت اپنی زبان کو لگام دے، جا تجھے تیرا یزید مبارک ہو، ہماری بخشش کے لیے ہمارا حسین ہی کافی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے اس کردار میں آئیں تو صحیح، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالیں تو صحیح، اپنے آپ کو ان کا بنا کے دکھائیں تو صحیح۔ کون حسین جہان عزم و وفا کا پیکر، کمال دین کا ہے کیا پیمبر۔ زبانیں بہت زیادہ ہیں لیکن چپ ہیں، آواز جائے آج ماحول بنے کہ جہان عزم و وفا کا پیکر، کمال دین کا ہے کیا پیمبر۔ جہان عزم و وفا کا پیکر، کمال دین کا ہے کیا پیمبر۔ جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور۔ جمال زہرا جلال حیدر، حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حاجی صاحب آپ کا شاہپور ہے، مرکزی نعت کونسل آپ کے زیر اہتمام، آپ نے جوانوں کے دلوں کے اندر میرے رسول کی محبت کو اجاگر کیا۔ اگر وہ جوان بھی اس جملے کے اوپر داد نہ دے سکے تو گولڈوی صاحب اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا۔ کون ہے حسین؟ میں کہتا ہوں حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان۔ حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین دل ہے، حسین جان ہے۔ ذرا جاگیے گا، سروں کو اٹھائیے، ہمارا حسین وہ نہیں، ہمارا حسین وہ نہیں جو رو رہا ہو، ہمارا حسین وہ نہیں جو لٹا کے سب کچھ بیٹھا ہو۔ ہمارا حسین تو وہ ہے جو نیزے کی نوک کے اوپر چڑھ جاتا ہے، پھر بھی تلاوت قرآن رکتی نہیں۔ اس لیے تو میں نے کہا حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے۔ اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، نہ پوچھ میرا حسین۔ حسین دل ہے، باہر والے آپ کو بھی سمجھ آ رہی، اور میرے بزرگ جو آس پاس بیٹھے ادھر میری طرف دیکھیے گا، توجہ کیجئے گا، ایک بار ذوق سے سبحان اللہ کہیں۔ کچھ نہیں جاتا کسی کا، محبت سے کہہ رہا سبحان اللہ۔ حسین دل ہے، ہم نے کہا ہمارا حسین تو وہ ہے۔ تعلق جب ٹوٹا قرآن سے تو ایسی نسل روئے زمین کو ہم نے دی، والدین کی نافرمانی ہمارا شعار بن گیا، دین سے دوری سکون دینے لگی۔ یہ مسجد ہے، ساتھ اگر کوئی شخص بیٹھا فلم دیکھ رہا ہو تو اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا۔ 10 محرم الحرام کو ہم مومن بن جائیں، سبیلیں چلانے شروع کر دیں، سارا سال نماز کے قریب نہ جائیں، مجھے بتائیے ہم سے بڑا یزیدی اور کون ہوگا۔ پڑھے کلمہ سینے بغض رکھے، انجے دل بے ایمان دا کیا فائدہ، جندے اندر دا مر انسان ونجے انجی سکھنی جان دا کیا فائدہ، کھڑا دارتے ہوئے کرے چور چوری انجے نگران دا کیا فائدہ، جڑی ذکر نبی اچ بولے نا بدبخت زبان دا کیا فائدہ۔ پڑھے کلمہ سینے بغض رکھے، انجے دل بے ایمان دا کیا فائدہ۔ چند روایات کا سہارا لے کر کسی نے چند ٹکریں مارنی تو کبھی نبی کے شان کو تولا، کسی نے نبی کے گھرانے کی عزت کو تولنا شروع کر دیا، کسی نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی
کہ جناب علی کے گھرانے کے بارے میں بکواسات شروع ہو گئے. کسی نے جناب علی کے والد ماجد حضرت ابو طالب جناب عمران کے بارے میں باتیں کرنا شروع، ان کے ایمان کے بارے میں. نعوذ باللہ جب تک کافر ثابت نہ کریں ان کو سکون ہی نہیں ملتا. 4 جملے ہیں، یہیں سے گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں اور قرآن کی آیت کی طرف آؤں گا. قبلہ پروفیسر صاحب بڑی محبت کرتے ہیں اور سرائیکی زبان کے بڑے شیدائی ہیں. قاری صاحب جب بھی میں ملتا ہوں یہی حکم ہوتا ہے کہ سرائیکی زبان میں آپ نے ضرور سنانا ہے. اور بھائی منیر احمد ناز صاحب کے کیا کہنے، جملے 4 ہیں، چوتھے جملے کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. آپ بولیں آپ کی مرضی، نہ بولیں آپ کی مرضی، میں آپ سے راضی، آپ مجھ سے راضی. جو بندہ علی کے گھرانے کے اوپر انگلی اٹھائے، جو بندہ نبی کے گھرانے کے اوپر انگلی اٹھائے، جو صدیق کی شان کو گھٹائے، جو عمر فاروق کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرے، اس کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ جائیں شان عمران دی نہیں سمجھی ان دی سمجھو عقل مسافر ہے. جائیں شان تھوڑی سی سرائے کی مشکل ہے، سمجھئے گا ذرا. جائیں شان عمران دی نہیں سمجھی ان دی سمجھو عقل مسافر ہے. انصاف دی این پامالی تے، انصاف دی این پامالی تے، ہر وسوسہ سوچ تو وافر ہے. جے کر میں یار محمد ہے تا صرف زوار کو اتنا ڈس، تو جالی چم کے حاجی ہیں جائیں چاکے پالے کافر ہے. جائیں شان عمران دی نہیں سمجھی ان دی سمجھو عقل مسافر. انصاف دی ای پامالی تے ہر وصف سوچ تو وافر ہے. جے کر میں یار محمد ہے تا صرف زوار کو اتنا ڈس، تو جالی چم کے حاجی ہیں جائیں چاکے پالے کافر ہے. قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ بندے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ایسی استقامت کی، ڈٹ گئے، کٹ گئے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، لیکن زبان سے محمد محمد کی صدا نہ رکی. لے چلیے نا عبداللہ بن جدعان تیمی کا گھر، مکے کی سرزمین، تپتی ریت، سلگتے انگارے، انگاروں کے اوپر لٹا کر کالے رنگ کے بھجنگ حبشی کو پکڑ کر چھاتی پہ پتھر رکھ کے امیہ بن ابی خلف نے کوڑا اٹھایا، اس کالے رنگ کے نوکر کو مارا. اس نے کوڑا مارا، اس نے محمد محمد پکارا، اس نے پھر کوڑا مارا، اس نے پھر محمد محمد پکارا، اس نے پھر کوڑا مارا، اس نے پھر محمد محمد پکارا. تھک ہار کے مارنے والے نے کہا میاں بتاؤ تو صحیح کس مٹی کے بنے ہو، میں مارتا ہوں تم اپنے محمد کو پکارتے ہو. تڑپ کر اس نے جواب دیا، اس نے کہا نادان تے کو مرینے چاسان دیے سا کو یار سرینے چاسان، تے کو مرینے چاسان دیے تھوڑی چوب تو صدقے، تے کو مرینے چاسان دیے سا کو یار سرینے چاسان دیے. پھر یار نے پکڑا اٹھایا، سینے سے لگایا، مقام کیا عطا فرمایا. معراج کی خلوتوں میں جب محبوب کی محب سے ملاقات ہوئی، یار یار سے ملا، پھر واپسی ہوئی، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغل علاب کمال ہی. وہ جو تشریف لائے سب سے پہلے اسی کالے رنگ کے نوکر کو پکڑا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما. پورے مجمع میں کوئی تو بیٹھا ہوگا جس کی آنکھ اشکبار ہوگی، کوئی تو بیٹھا ہوگا جو دل سے داد دے گا اور اسے کونین کے والی کا دیدار نصیب ہوگا. پکڑا، سینے سے لگایا، لگانے کے بعد چوما، چوم کے فرمایا بلال، ہاتھ جوڑے لی لجپال، فرمایا بتا تو صحیح تیری زندگی کا وظیفہ کیا ہے. عرض کیا آقا کوئی غلطی ہو گئی، فرمایا غلطی نہیں، تجھے تیری عزت والا مقام بتانا ہے. آقا وہ کیسے؟ فرمایا سن بلال، رات کو میں محمد جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو تیرے قدموں کی آہٹ مجھے جنت کے اندر سنائی دے رہی تھی. یہ عشق ہے جو اس مقام کے اوپر، یہ استقامت ہے، یہ کوڑے کھانا ہے، یہ انگاروں کے اوپر لیٹنا ہے جو اس منزل کے اوپر لے کر جاتا ہے. ہم 2 نمازیں پڑھ لیں، ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا مومن ہی کوئی نہیں. مسجد نبوی شریف تھی، آئیے آج بخاری شریف کا وہ قصہ آپ کو سناؤں. مسجد نبوی شریف
ایک شخص کو آج قیدی کر کے حاجی صاحب لایا گیا، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا، کڑیل جوان، اپنے قبیلے کا سردار، بہت بڑا جرنیل، اور ہاتھ بندھے ہوئے قیدی بنا ہوا، لیکن پھر بھی دل کے اندر بغض ہے، نفرت اتنی اللہ کے رسول کے ساتھ نفرت، یہ بندھا ہوا ہے، صحابہ تلواروں ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ادھر اللہ کے رسول جو تشریف لائے، اب مرضی آپ کی، آپ بولیں یا نہ بولیں، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ نہیں آپ کو اگر سریکی چوکھی سمجھ آتی ہو تو زبان حال سے قبلہ اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ تو رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا ساڑا حاجت ہی وے، پامیم دے برکے محبوبہ ذرا سامنے آ ساڑا حاجت ہی وے، تیرے حسن جمال دی حد کہنی، تیرے حسن جمال دی حد کہنی، ذرا پردہ ہٹا ساڑا حاجت ہی وے، ناشاد نصیب کو بھاگ لگن ساڑے وہڑے آ ساڑا تو رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا ساڑا حاجت ہی وے، بولیں یار محبت سے، تو رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا ساڑا حاجت ہی وے، پامیم دے برکے محبوبہ ذرا سامنے آ ساڑا حاجت ہی وے، تیرے حسن جمال دی حد کہنی، ذرا پردہ ہٹا ساڑا حاجت ہی وے، ناشاد نصیب کو بھاگ لگن ساڑے وہڑے آ ساڑا حاجت ہی وے۔ اور گولڑے والے سید نے کہا تھا اسی تناظر میں کہ کل باتر بقی تو لے رویت ہی، کل مطر بقی تو لے رویت ہی، فی النوم حضرت بحضرت ہی، فتزات الراس لعزت ہی، الطیف سرا من طلعت ہی، والشذو بدا من وفرت ہی، فسکرد ہنا من نظرت ہی، نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں، دو ابرو کوس مثال دی سن، یا نوکے میاں دے تیر چھٹن، لبا سرخا کھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، میں تینو حسرت دا عنوانا کھاں، تینو اکھیاں دا قرآن۔ ہاتھ بندھے ہوئے، غصے سے لال پیلا، آنکھیں سرخ، سر جھکا ہوا، اور ادھر وہ حسینوں کا حسین تشریف لایا، وہ آمنہ کا در یتیم جو تشریف لایا، دیکھا قیدی ہے، قبیلے کا سردار ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، حضور سامنے ہو کر کھڑے ہو گئے، فرمایا کوئی تکلیف تو نہیں؟ حضور کھڑے ہیں سامنے، میں آج کے کسی کونسلر کی بات نہیں کر رہا، رب کے محبوب کی بات کر، حضور سامنے کھڑے، آگے دشمن، ہاتھ اس کے بندھے ہوئے، حاجی صاحب ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی تکلیف تو نہیں؟ مزید غصے میں آ کے کہتا ہے قید بھی کرتے ہو، قیدی بھی بناتے ہو، تکلیف کی باتیں بھی کرتے ہو۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا اسے کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے بس قید کیا، پکڑا، بس یہاں پہ باندھا، اور کچھ نہیں کہا۔ میرے رسول مسکرانے لگے، نام تھا سمامہ، فرمایا سمامہ ذرا آنکھ اٹھا کر مجھ محمد کے چہرے کو دیکھو تو صحیح، سلام ہے یارو زبان کو جو بولی ہے، جو نہیں بول سکا اس کے نصیب کو سلام، میں کچھ نہیں کہوں گا، محبت سے کہو ذرا ایک بار زبان۔ میرے رسول کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں سمامہ نگاہ اٹھا، تک مجھ محمد کے چہرے کو، تک۔ نعوذ باللہ کہنے لگا آپ جیسا بدصورت میں نے دیکھا ہی نہیں، کس لیے دیکھوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو مجھے نہیں دیکھتے، میری نگری میں آئے ہو، میرے مدینے کی بستی کو ہی دیکھ لو۔ کہتا ہے نعوذ باللہ جیسے آپ دنیا میں سب سے زیادہ بدصورت ہیں، آپ کی بستی بھی بدصورت ہے، نبی کے ماتھے پہ شکن نہیں آیا، نبی نے ظلم کرنے کے احکامات صادر نہیں فرمائے، اللہ کے رسول کے چہرے پہ تبسم آیا،
واہ مدنی تو وقت دشا اسا تیلے گدا تواڈی ذات کتھاں ساری ذات کتھاں کہاں نبی کا کردار کہاں ہم گنہگار کہاں وہ عظمتوں کا امین کہاں ہم گنہگار میرے رسول نے ساری باتیں سنی ماتھے کے اوپر شکن نہیں آیا اللہ کے رسول چلے گئے دوسرے دن پھر واپس آئے پھر آ کے کہا او سمامہ زد چھوڑ نگاہ اٹھا زیارت کر مجھ محمد کے چہرے کی کہنے لگا نہیں کرنی میں نے زیارت جو کچھ کرنا ہے میرا کر لو اگر آپ ذہن حاضر بیٹھا ہو تو جملے سنیے گا نبی نے فرمایا چہرے کی زیارت کر اس نے کہا جو کرنا ہے کر لو میں نہیں دیکھتا میرے رسول کو جو پیار آیا دریائے رحمت جوش میں آیا فرمایا جا کیا یاد کرے گا میں محمد نے تجھے آزاد کر دیا ہے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا اب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہنے لگا میں نے تو کئی کسر چھوڑ نہیں رکھی صحابہ نے ہاتھ چھوڑے یوں بھاگا بھاگتا جا رہا تھا ابھی دیکھا نہیں تھا ابھی دیکھا نہیں تھا یوں بھاگتا چلا جا رہا تھا یوں بھاگتے بھاگتے خیال آیا کہ جس کے ساتھ میں نے اتنا کچھ کیا میں نے اتنا ستایا میں نے دل دکھایا میں نے ٹیز کیا اب جا تو رہا ہوں ایک بار دیکھوں تو صحیح اس کی آنکھیں کیسی دیکھوں تو صحیح حسن کے جلوے کیسے اعظم چشتی نے کہا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویک کے چن شرماوے واہ اعظم چشتی تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آپ اس لیے چپ رہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں اعظم چشتی نے کہا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویک کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو گھونڈ لہاوے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویک کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو گھونڈ لہاوے جے او نکلے سیر کرانو سارا گلشن سیس نواوے جے او کھولے پیچ زلف دے راہی راہ پل جاوے علم خدا نے انہا دیتا اکلا وچ نہ آوے اکل خدا نے انی دیتی علمہ وچ نہ آوے خول کو دینے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے اعظم ایجا سونا مائی سانو کدرے ہور نظر بس پھر دیکھتا ہی رہ گیا ہوش اڑ گئے دکھ بھول گئے غم بھول گئے آزادی بھول گئی جیسے گیا تھا اسی رفتار سے واپس پلٹا بلکہ فرید سنگھ کی بولی میں کہوں تو فرید نے کہا جنا عشق فرید استاد تھیا گولڈوی صاحب جنا عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا پر حضرت دل آباد تھیا لکھ وجد کنوں سو حال کنوں میرا عشق بھی توں میرا یار بھی توں میرا دین بھی توں ایمان بھی توں جیسے گیا واپس پلٹا اپنا ہوش تھا نہ خیال تھا جو رکے تو کوہے گھراں تے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا سر یار کے قدموں پہ ٹکایا اور ہاتھ جوڑے لجپال کرم نوازی فرماؤ جب تک دیکھا نہیں تھا جب تک دیکھا نہیں تھا مانا نہیں تھا اب جب دیکھا ہے تو یہ دل کا مفتی کہہ رہا ہے اب میری نگاہوں میں تو آڑے چوپ رامن تو صدقے یار محبت سے بولو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی یہ کردار تھا یہ استقامت تھی اب اس ہستی کے بارے میں آج چند ٹکے کا بندہ یہ کہے کہ محمد بلاتے ہیں تو آتا کوئی نہیں اور نادان تو انسانوں کی بات کرتا ہے یہ کونین کا لج پرور نبی در یتیم عبداللہ درختوں کو اشارہ کرے چھاتی چیر کے زمین کی محمد کے قدموں میں آ جاتے ہیں نہیں سنا تو نے وہ منظر جب جبل بو قبیس کے اوپر بیٹھ کر
حبیب یمنی کی ڈیمانڈ پہ جب مکے کے سارے کافر مل کر گئے اور جا کر کہا تھا حبیب یمنی آ جاؤ، وہ نہ دولت مانگتا ہے، نہ عورت اسے اپنی طرف موٹیویٹ کر سکتی ہے، نہ دنیا کا اقتدار، ہم نے تیرے علم کی بڑی شہرت سنی ہے، فقط ایک بار آ، اپنے علم کے زور پہ آج محمد کو لاجواب کر، جو مانگے گا دیں گے، جو لینا چاہے گا دے دیں گے، لیکن ایک بار آ، آج محمد کو لاجواب کر۔ اس بڑا سیانہ آدمی تھا، آپ بڑے لوگ ہیں، شاہ پور والے، سرداری نظام ہے یہاں پہ، بولیں نام بولیں آپ کی مرضی ہے، جو بولے اللہ کرے اسے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، جملہ بہت بڑا ہے۔ جب انہوں نے کہا، حاجی صاحب کہنے لگے جو لینا ہے لے لو، لیکن ایک بار آؤ، آج محمد کے ساتھ مناظرہ کر لو، لاجواب کر لو۔ بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ عمران بھائی یوں تکنے لگا، تک کے کہنے لگا، اچھا مجھے یہ تو بتاؤ، وہ جو نبوت کا دعوے دار ہے، جس نے 50 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، نام جن کا محمد ہے، ایک بار ان کے بارے میں بتا دو، فقط ایک بات، سنیے گا، سوال سنیے، پھر جواب سنیے، پھر داد دیجئے۔ اس نے کہا فقط ایک بار بتاؤ، جس نے 50 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، وہ جو نبوت کا دعوے دار ہے، اس محمد کا کردار کیسا ہے؟ اس محمد کا کردار کیسا ہے؟ کافر ضرور تھے قبلہ، بد دیانت نہیں تھے، گردنیں جھک گئی، جھکی گردنوں کے ساتھ کہتے ہیں اگرچہ مانتے نہیں ہیں، اگرچہ کلمہ نہیں پڑھتے، اگرچہ ان کی غلامی کا قلادہ ہم نے گلے کے اندر نہیں ڈالا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم 50 سال کی محمد کی زندگی کا نتیجہ اور نچوڑ یہ ہے، نہ محمد جیسا کوئی دنیا میں سچا آیا ہے، نہ محمد جیسا کوئی امانت دار بن کے آیا۔ سرائکی میں کہوں تو لکھ سونے جگ تے آمن پے، تیرا جگ تے آمن ایک پاسے۔ لکھ سونے جگ تے آمن پے، تیرا جگ تے آمن ایک پاسے، کول جگ دی شاہی ایک پاسے، تیرا چاندر لہامن ایک پاسے، شہباز جتنی پرواز کرن، تیرا عرش تے جامن ایک پاسے، کول عالم رحمت ایک پاسے، تیرا لب مسکامن ہے۔ روانہ ہوا، جب پہنچا پروٹوکول، استقبال، مختلف کھانے، انواع و اقسام کی چیزیں، ابو جہل نے آخری نشست کی، اب نصیحت کر رہا ہے، جاتے جاتے کہنے لگا کہ تو کوئی پہلا بندہ نہیں جو یہاں پہ مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے محمد کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے صاحب؟ بیٹھے ہو سارے کہ مدینے ٹور گئے ہو؟ ایک بار محبت سے سبحان اللہ کہیے گا۔ ابو جہل آخری میٹنگ کر رہا تھا، اور میٹنگ کرتے کرتے اس نے کہا جہاں پہ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے مناظر آئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہے اس کی نظروں کے اندر، اس کے چہرے میں ایسا کون سا جادو ہے، ادھر سے جاتے ہیں تو ہمارے ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو محمد کا کلمہ پڑھتے آتے ہیں۔ اس نے کہا میری نصیحت سن لو، مناظرہ ضرور کرنا، دلیلیں ضرور دینا، لیکن خدا را آنکھ بھر کے محمد کے چہرے کو نہ دیکھنا، اگر تم نے نگاہ اٹھا لی تو تم بھی محمد کے بن جاؤ گے۔ اب جب یہ جانے لگا، عرب کی دھرتی پہ رات کے 7:30 کا ٹائم تھا، سرزمین ہندوستان پہ رات کے 9:30 کا ٹائم تھا، جبل بو قبیس تھی، آسمان کا چاند مطلع سحر پہ آیا، جب یہ طلوع ہوا 14ویں کا چاند تھا، یہ چڑھنے لگا، یہ چڑھ رہا تھا، یہ چڑھتا چڑھتا جب عین شباب پہ آیا، جبل بو قبیس پہ ادھر اللہ کے محبوب بیٹھے تھے اور ادھر حبیب یمنی مناظر بن کے بیٹھا تھا۔ اب باتیں بڑی عقیدت والی ہیں، 2-4 سماعت فرما لیں۔ حبیب یمنی ادھر بیٹھا تھا، ادھر اللہ کے محبوب بیٹھے ہوئے تھے، ادھر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ حبیب یمنی نے اپنا تعارف اور انٹروڈکشن کرایا، کہنے لگا میں حبیب یمنی ہوں۔ حضور مسکرانے لگے، کہنے لگا میں یمن سے آیا ہوں۔ میرے آقا مسکرانے لگے، کہنے لگا میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے کریم نبی پھر مسکرانے لگے، فرمایا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مناظرہ بھی آپ کے ساتھ کرنا ہے، اگر آپ نے میرے سوالوں کا جواب دے دیا تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، اگر نہ دے سکے
تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ نبوت کا دعویٰ کریں۔ اللہ کے پاک رسول مسکرانے لگے، فرمایا بول چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ آسمان کے چاند کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ فرمایا آسمان کا چاند مجھ محمد کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آسمان کے چاند کو حکم دیجئے، آپ کا حکم مانے اور یہ دو ٹوٹے ہو جائے۔ فرش زمین پہ بیٹھ کے حسنین کے نانا نے یوں اشارہ کیا اور ساتھ ہی اسے کہا، فرمایا تم نے مقام محمد کو سمجھا ہی نہیں، او عقل کے اندھے، یہ آسمان کا چاند یہ تو اس وقت ہماری غلامی کرتا تھا جب حلیمہ کے پنگھوڑے میں ہم اشارہ کیا کرتے تھے، دل چاہتا تو ادھر بھیج دیتے تھے، دل چاہتا تو ادھر بھیج دیتے تھے۔ میرے امام بولے تھے چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ، کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا ہے، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ یوں جو اشارہ کیا، آدھا چاند ادھر ہو گیا، آدھا چاند ادھر ہو گیا، چاند ہو گیا ٹوٹے۔ اس کی شرط پوری ہو چکی تھی، اب سمجھیے گا، شرط پوری ہو چکی تھی۔ قرآن نے گواہی دی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، شرط پوری ہو چکی تھی۔ چاہیے یہ تھا خاموشی اختیار کرتا، لیکن وہ چپ نہ رہا، اس نے بات کو آگے بڑھایا۔ اس نے کہا کہ چاند کو توڑنا کمال نہیں، توڑے ہوئے کو جوڑنا بڑا کمال ہے۔ میرے نبی نے جو بات کی، کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، کلمہ پڑھنے والے سنیو۔ میرے رسول نے فرمایا قبلہ شاہ جی، اللہ کے جب اس نے کہا کہ توڑنا کمال نہیں، حاجی صاحب توڑنا کمال نہیں، تو ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا یہ بڑا کمال ہے۔ فرمایا میں نے تو تمہیں بڑا مناظر سمجھا تھا، عقل کے اندھے ابھی تک اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکے، جو توڑ سکتا ہے وہ جوڑ نہیں سکتا۔ یوں جو اشارہ فرمایا، جیسے ٹوٹا تھا ویسے جڑ گیا، ایک شرط پوری ہو گئی۔ اس نے کہا میری ایک دوسری شرط بھی ہے، میرا ایک دوسرا سوال بھی ہے۔ میرے رسول مسکرائے اور مسکرا کے کہا، دنیا اگر آج یہ کہے کہ نبی کو کیا خبر دیوار کے پیچھے کیا علم، نبی کے کیا خبر دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو وہ اپنی عقل کا علاج کرے۔ جب حبیب یمنی نے کہا کہ میری ایک دوسری شرط ہے، میرا ایک دوسرا سوال ہے، تو پیغمبر رحمت نے فرمایا حبیب یمنی تیری دوسری شرط اور دوسرا سوال تو بتائے گا یا میں محمد خود بتا دوں؟ تو بتائے گا یا میں محمد خود بتاؤں؟ اس نے کہا اگر آپ بتا دیں تو پھر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ فرمایا سن، جب تو گھر سے روانہ ہوا تھا تو نے ارادہ کیا تھا، تیرے گھر میں ایک بیٹی تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی، کانوں سے وہ بہری تھی، زبان سے گونگی تھی، ہاتھوں سے معذور تھی، پاؤں اس کے لنگڑے تھے، نہ چل سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی، نہ دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی۔ تو نے ارادہ کیا تھا اگر سچا ہوا تو کہوں گا اس اندھی کو دید عطا کر۔ تو نے ارادہ کیا تھا اگر سچا ہوا تو کہوں گا اس گونگی کو بولنے کی زبان عطا کر۔ تو نے ارادہ کیا تھا اگر سچا ہوا تو کہوں گا یہ جو چل نہیں سکتی اسے چلنے کی قوت عطا کر۔ یہی تیرا سوال تھا؟ کہنے لگا جی سوال تو میرا یہی تھا۔ فرمایا پھر ادھر کیا کر رہا ہے؟ گھر جا، یمن پہنچ، دروازے پہ دستک دے، وہی اندھی معذور اور گونگی بیٹی دروازہ کھول کر آنکھوں سے تیرے چہرے کو تک کے اپنی گونگی زبان سے مجھ محمد کا کلمہ سنا کر اپنے ہاتھ تیرے قدموں پہ رکھ کے میری گواہی دے دے تو مان لینا محمد بھی سچا ہے، محمد کا قرآن بھی تو پھر مان لینا محمد بھی سچا ہے۔ ڈٹھے وار کو قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو عاشقاں اسنو ازلی چور ڈٹھا۔ کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، رات نہیں پیندا ایہو شور ڈٹھا۔ اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا، اسا ہور ڈٹھا۔ یہ دیکھنے والی آنکھ کا فرق ہوتا ہے، خدا را دیکھنے والی آنکھ ابو بکر صدیق والی لاؤ،
دیکھنے والی آنکھ حسان ابن ثابت کی بناؤ، دیکھنے والی آنکھ جناب بلال حبشی والی رکھو، پھر تمہیں عرش معلیٰ پہ جانے والا رب کا ماہی نظر آئے گا۔ تمہیں حلیمہ کی بکریاں چرانے والا چرواہا تو نظر آتا ہے، رب کا ماہی نظر نہیں آتا۔ وہ استقامت کا کوہ گراں۔ یہ دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ دین ایسے نہیں پہنچا۔ اس دین کے لیے کیا کچھ نہیں سہا گیا، میرے نبی نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا۔ پھر میرے نبی کا وہ مقدس پاک گھرانہ، وہ سونے سونے شہزادے، 18 سال کے لال، 6 مہینے کے معصوم، بھائی کے بازو، سر سجدے میں کٹانا، نیزے کی نوک کے اوپر چڑھ جانا، کبھی شام کے بازار، کبھی یزید کے دربار، کس لیے تھا؟ تیری عزت بچانے کی خاطر، میری عزت بچانے کی خاطر، اس دین اسلام کی سر بلندی کی خاطر۔ تو کتنا نا شکرہ ہے، آج چند ٹکوں کی خاطر اسی دین کا سودا کر دیتا۔ آج کتنا نا شکرہ ہے مسلمان، چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچنا گوارا کر دیتا۔ دکاندار ہے تو وہ ملاوٹ سے باز نہیں آتا، تاجر ہے تو وہ جب تک حرام نہ کھائے اسے سکون نہیں ملتا۔ اگر کوئی افسر کرسی پہ بیٹھا ہے تو جب تک وہ کرسی کا سودا نہ کرے اسے چین نہیں ملتا۔ آپ بھی ماشاءاللہ کتنی ہماری تعداد دیکھیں، ہم لوگوں کا جو ہے وہ معیار دیکھیں، ہمارے نظریات دیکھیں، ہماری سوچ دیکھیں، ہمارے افکار دیکھیں۔ خدا را یہ محافل، یہ مقدس محفلیں، یہ ایمان جگانے کا ذریعہ ہیں۔ آج بھی لوٹ آؤ در رسول کی جانب، استقامت اختیار کرو۔ تنہا رہ جاؤ کوئی بات نہیں، اکیلے رہ جاؤ کوئی بات نہیں۔ قبلہ حاجی صاحب سے پیار ہمیں کس لیے؟ آج چھوٹے چھوٹے پیر ہیں، پیر بھی ہیں کہ پتہ نہیں پیڑ ہیں۔ تو جس کو دیکھو ہر ایک نے اپنی دکان بنائی ہوئی ہے، دکانداری بنائی ہوئی۔ 2-4 ہاتھ چومنے والے مل جائیں وہ کہتے ہیں مجھ جیسا پہنچا ہوا کوئی نہیں۔ اس سے بڑا ہمارے نبی کی شریعت کے ساتھ مذاق کیا ہوگا؟ سپیکر میں کھڑا ہو کر ایک پیر کہتا ہے جس کو جہاں پہ تکلیف ہے، درد ہے، وہاں پہ ہاتھ رکھے میں پھونک مارتا ہوں اور وہ ابھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائیے اس کا جواب کون دے گا؟ کس دنیا میں رہتے ہو؟ یہ کس کا کام ہے؟ علماء سٹیج پہ بیٹھیں، خوشامد کریں، پیسہ لیں اور چپ کر کے چلے جائیں، یہی دین؟ آپ کے اندر بھی اقبال نے کہا تھا اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ برباد ہو گئے ہمارے آستانے، بڑے بڑے آستانوں کے اوپر جائیں، مدرسے کا کوئی نظام نہیں ہوگا۔ جو مدارس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے بس بیٹھے ہوئے ہی ہیں۔ جس کا بچہ اچھا ہو، سونا ہو، خوبصورت ہو، اسے آپ اٹھائیں گے، سب سے قیمتی سکول میں داخل کرائیں گے۔ اور قاری صاحب مجھے بتا رہے تھے دار ارقم میں بچہ داخل کرایا جب 15 20 ہزار مہینے کی فیس دی جاتی ہے۔ اپنی مسجد کے اندر قاری صاحب اگر قرآن پڑھائیں تو ہے کوئی جو 500 روپے مہینے جا کر قاری صاحب کی خدمت جا کر لے کہ آپ نے میرے بچے کو قرآن پڑھایا؟ کیوں؟ پھر کیوں شکوہ کرتے ہو کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی؟ میرے بھائی منیر احمد ناز صاحب، ان کے جملہ برادران نے اپنے والد ماجد کی روح کے اصالہ ثواب کے لیے اتنی بڑی محفل کا اہتمام کیا، خرچہ کیا، دور سے نزدیک سے آپ دوستوں کو بلایا، اہتمام کیا۔ تو یہ کمائی ان کے والد کی ہے، ان کا کوئی کمال نہیں۔ یہ تربیت ہے اس باب درویش کی جو بیٹھا تو اس چٹائی کے اوپر لیکن گھٹی ایسی حلال کی ڈال کے گیا، خود تو دنیا سے چلا گیا، اولاد پیچھے اللہ کا بھی نام لے رہی ہے، اللہ کے حبیب کا بھی نام لے رہی ہے۔ وہ اولاد کس کام کی؟ دولت آپ کماتے رہے، آپ کی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھنے کے لیے نہ ہے۔ آپ کروڑوں کے مالک بن جائیں، مربع چھوڑ کے جائیں، اولاد کبھی قبر کے اوپر بھی نہ ہے، اس اولاد کا کوئی ہے فائدہ؟ تو خدا را یہ قرآن گھر کے اندر موجود ہے، جا کر 24ویں پارے کو پڑھیے گا، اس آیت کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، پھر دیکھیں آپ کو ملتا کیا ہے۔ فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اسی ایک جملے پہ میں اختتام کر رہا ہوں۔ فرمایا جو استقامت اختیار کر لے، سچے دل سے آ جائے میری چوکھٹ کے اندر، میری دہلیز کے اندر، امداد کے لیے فرشتوں کی قطاریں نازل کرتا ہوں۔ حضرت سری سکتی آئی صاحب گزر رہے تھے،
دیکھا راستے کے اندر ایک پڑا ہوا تھا نشئی، نشے میں دھوت تھا. توجہ ہے آپ کی؟ ذوق سے بولیے کہ ذرا ایک بار سبحان اللہ. نشے میں دھوتا ہے، نشیوں کی جیسے عادت ہوتی. پڑا ہوا ہے، کیچڑ لگی ہوئی، یوں پڑا ہوا ہے، کپڑے پھٹے پرانے، کیچڑ لگی ہوئی اور بالوں میں گرد وغیرہ. یہ لب حرکت کر رہے تھے، لب حرکت کر رہے تھے. سری سکتی گزرے، دیکھا لب حرکت کر رہے، کان جو لگایا اس کے لبوں سے اللہ اللہ کی صدا آ رہی تھی. آپ بھی نہیں بولے سلام ہے آپ کو. کپڑے گندے، منہ پہ کیچڑ، لب حرکت کر رہے، اللہ اللہ کی صدا آ رہی ہے. وہیں پہ بیٹھ کے ساتھ غلام تھا، اسے کہا پانی لے کر آؤ. وہ پانی لے کر جب آیا نا، بوتل اٹھائی، اس کے منہ کو دھویا. دھونے کے بعد کہا نادان تجھے پتہ ہی نہیں اس زبان کے ساتھ کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے. اس زبان کے ساتھ کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے. چلو تیرا منہ تو ناپاک ہے، جسم تو تیرا ناپاک ہے، میں تیری اس زبان اس منہ کو ہی پاک کر دوں. چلے گئے. جب اسے ہوش آیا دیکھا باقی جسم کے اوپر کیچڑ تھی، وہ منہ دھلا ہوا تھا. کہنے لگا میرے اس منہ کو کس نے دھویا؟ انہوں نے کہا وہ جو فقیر ہے نا، اقبال نے جسے کہا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کہا کہ وہ جو سری سکتی ہے آج تیرے منہ کو دھو کر وہ گیا ہے. وہ اٹھا اور رویا، آنکھ سے آنسو نکلا. یار کوئی تو بیٹھا ہوگا دل والا جو جملوں کی قدر کر دے. اٹھا رو کے کہا، اس نے کہا مولا جو پردہ رکھا تھا اپنے اور میرے درمیان، سارے بولیں، کہا مولا جو پردہ رکھا تھا اپنے اور میرے درمیان آج ہٹا لیا تو نے. پردہ جو رکھا تھا ہٹا لیا. مالک اب ہٹایا ہے نا، پھر ایک میری بھی مان. مالک اگر ایک پردہ ہٹایا تو آج ایک میری بھی مان، میری بھی مان. کیا مالک جیسا بھی ہوں تیرا، جیسا بھی ہوں تیرا، میں تیری چوکھٹ پہ توبہ کر کے آ رہا ہوں. کرم نوازی فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو وہاں سے آواز آئی، بندہ گھبراتا کیوں ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. فرمایا جا گھبراتا کیوں ہے، آجا ہماری دہلیز کے اندر. وہ بولا کشمیر کا وہ درویش بولا، اس نے کہا تھا جے ویکھا میں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا تیری رحمت ولے ہو جائے بلے بلے. سپنے دے وچ مینوں ملیا ماہی تے میں پالیاں گل وچ باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کدرے پھیر وچھڑ نہ جاواں. لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اتھے اس نے آنا جدے موڈھے کملی کالی. یہ جو رات کو اٹھا، حضرت سری سکتی نماز تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچے. 1 منٹ اب دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے میری طرف دیکھیے گا. سری سکتی جو اٹھے مسجد میں پہنچے، جا کے دیکھا پہلی صف کے اندر وہی شرابی بیٹھا نماز تہجد کے نوافل ادا کر رہا ہے. پہلی صف. حیران ہو کے کہا مولا سمجھ نہیں آئی، دن کو شراب کے نشے میں دھت، رات کو تیرے عشق میں چور. یہ پہلی صف میں بیٹھا. یوں اٹھے اور جا کر یوں اس کے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھا. سرائکی اگر آپ کو سمجھ آتی ہو تو ایک جملہ سرائکی کا سماعت فرما لیجئے گا. یوں کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا وہ تیکو کہیں سے دیکھ تو بھول کے کیویں آیا ودیں، تجھے کس نے بھلایا ہے، اس لیے یہاں پہ کیسے آئے. تیکو کہیں سجدے تے کیویں آئے ہو تم کہاں سے، کیا نام ہے تمہارا، داستا صحیح آیا کتوں ہیں کیویں آئے. ایویں آسمان گناہگار ضرور ہا لیکن بے ادب نہ ہا. سر جھک گئے رو کے آدھے سونا میڈے کولو کیا پوچھ دیں، جرا سڑائی بیٹھے ہوندے کولو چا پوچھ. وہ توں کیویں، اساں کتھاں تساں کتھاں، پیگیاں لمیاں وتھاں، وہی تھا توں کیویں. ڈے کو شراباں
رات کو مسلے تے پہلی صف دے وچ گناہگار تھا، گردن جھک گئی، آنکھ سے آنسو نکلا، بس زمین پہ گرا، سچا تھا، سچی توبہ والا تھا، رو کے کہتا ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جس نے بلایا ہے اسی سے پوچھ لو۔ اب کیا یوں آسمان کی طرف منہ رو کے کہا مولا پھر تو ہی بتا، دن کو شرابی رات کو مسلے پہ سمجھ نہیں آئی، لامکاں سے آواز آئی سری سکتی تے ساری عزت دی خاطر ایندے منہ کو دھوتے، اسا تیری عزت دی خاطر ایندے دل کو صاف فرما چھوڑے۔